Welcome back to the Twinkle of Little Hearts سول موئی پارٹ 2۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد شہزادہ اپنے دوستوں سمیت اس درخت کے پاس پہنچا۔ درخت بہت لمبا، چوڑا اور مکمل سکوت میں تھا، گویا صدیوں سے سو رہا ہو۔ شہزادے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم لوگ یہیں رکو، میں پتے لے کر ابھی آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ درخت پر چڑھنے لگا، درخت نے خاموشی سے اپنی شاخوں کو ہلایا اور اسے ایک دم اپنے منہ میں نگل لیا۔ ادھر نیچے انتظار کرتے ہوئے چاروں وفادار ساتھی حیران رہ گئے کہ شہزادہ واپس کیوں نہیں آیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ درخت کے چاروں طرف پھیل گئے اور بلند آواز میں بولنے لگے۔ انہوں نے درخت پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ گل پکھنوں کا بچہ آسمان پر اڑا اور دریائے نیل سے پر بھگول آیا اور درخت کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور دوسرے دونوں ساتھیوں نے مل کر ایک ساتھ شیر اور بھیڑیے نے درخت کو تین طرف سے زوردار تھپڑ مارے۔ درخت چونک کر جاگا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ بولے، تم نے ہمارے ساتھی کو نگل لیا، جلدی اسے باہر نکالو۔ درخت شرمندہ ہوا اور زور سے شہزادے کو اگل دیا۔ شہزادہ باہر نکلا، کچھ الجھا ہوا مگر زندہ سلامت۔ درخت نے کہا، مجھے معلوم نہ تھا یہ مہمان ہیں۔ یہ لو میرے کچھ پتے، یہ دوا کے طور پر کام آئیں گے، اور ایک یہ ٹہنی بھی لو، اسے اپنے گھر میں لگا دینا، جب ضرورت ہو تو پتے توڑ لینا۔ پھر درخت دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ اب شہزادہ واپس لوٹا اپنے چار ساتھیوں اور درخت کی دی ہوئی دوائی کے ساتھ۔ دیو نے غصے سے شہزادے کو دیکھا۔ ماں خاموش نظریں چرا رہی تھی۔ شہزادہ صرف اتنا بولا، ماں اب یہ درخت بھی تمہارے لیے ہے، جب بھی دوا کی ضرورت ہو پتے توڑ کر کھا لینا۔ اب شہزادہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ تھے شیر کا بچہ، گل پکھنوں کا بچہ، بھیڑیے کا بچہ، جادوئی درخت کے پتے، اور خود شہزادہ جو سچائی، وفا اور قربانی کی تصویر تھا۔ اس بار دیو نے سخت لہجے میں کہا، اب تو میں اسے ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں سے یہ کبھی لوٹ نہیں سکے گا۔ پھر اس نے شہزادے کی ماں سے کہا، ایک شہزادی ہے، نہایت ہی حسین ہے، لیکن جب وہ ہنستی ہیں تو پھول کھلتے ہیں۔ تم اسے یہ پیغام دو کہ مجھے اس کی ہنسی سے اگنے والے پھول چاہئیں۔ پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، پہلی بات، تمہارا بیٹا اسے ڈھونڈ ہی نہیں پائے گا، اور اگر کسی معجزے سے ڈھونڈ بھی لیا تو اسے ہنسا نہ سکے گا، ہا ہا ہا۔ اور دوسری بات، میں نے ایک دیو کو اس راستے پر قید کر رکھا ہے، ایسا طاقتور دیو جس سے تمہارا بیٹا کبھی لڑ بھی نہیں سکے گا، ہا 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 ہا۔ ماں نے ایک بار پھر سر پر کپڑا لپیٹا، سسکنے لگی اور کہنے لگی، میں سول موئی، میں سول موئی۔ شہزادہ جو ہر بار ماں کی پریشانی کو اصل سمجھ بیٹھتا، پھر ایک دفعہ پھر نئی مہم کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بار ایک ایسی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے جس کی مسکراہٹ سے پھول کھلتے تھے اور جو شاید خود بھی کسی بھید میں قید تھی۔ جب شہزادہ اور اس کے وفادار ساتھی اس شہزادی کی تلاش میں نکلے جس کی مسکراہٹ سے پھول کھلتے تھے، تو وہ ایک نہایت ہی خوبصورت سلطنت میں جا پہنچے۔ وہاں ہر طرف رنگ، خوشبو اور موسیقی تھی، مگر کچھ تھا جو ادھورا محسوس ہو رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے شہزادے کو معلوم ہوا کہ اس سلطنت کے ایک گہرے کنویں میں ایک شہزادی قید ہے، اور وہی ہے جس کی ہنسی سے پھول کھلتے ہیں۔ شہزادہ چونکا اور فوراً بولا، میں اسے آزاد کروا کر رہوں گا۔ وہ سیدھا کنویں کی طرف چل پڑا۔ جب نیچے اترا تو اس کی نظر ایک نہایت ہی خوبصورت شہزادی پر پڑی، بال بکھرے، چہرے پر اداسی، مگر آنکھوں میں روشنی باقی تھی۔ شہزادے نے آہستہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کس نے قید کیا ہے؟ شہزادی نے مدھم آواز میں جواب دیا، ایک دیو نے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا، اسی لیے اس نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے۔ پھر وہ رکی اور بولی، وہ بہت طاقتور ہے، اگر تم نے اس سے لڑنے کی کوشش کی تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ براہ کرم تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی مار ڈالے گا جیسے وہ اوروں کو مار چکا ہے۔ شہزادے نے شہزادی کی بات سن کر پرعزم لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہیں یہاں قید میں نہیں رہنے دوں گا، میں تمہیں ہر حال میں آزاد کروا کے رہوں گا۔ پھر وہ چپ چاپ کنویں ہی میں ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا، آنکھوں میں آگ، ہاتھ میں تلوار اور دل میں حوصلہ لیے۔ چند لمحے بعد آسمان پر بجلی چمکی، اندھیرا چھا گیا اور وہی خوفناک دیو کنویں میں اتر آیا۔ اس نے شہزادی کو دیکھ کر غصیلی آواز میں کہا، کیا اب بھی تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کرو گی؟
شہزادی نے پورے حوصلے سے جواب دیا، ہاں میں پہلے بھی انکار کر چکی ہوں اور آج بھی کرتی ہوں، میں تم سے کبھی کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی دیو کے چہرے پر وحشت پھیل گئی، مگر اچانک شہزادہ دیوار کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس نے دیو کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اپنے چاروں وفادار ساتھیوں شیر، پرندہ، بھیڑیا اور درخت کے پودے کے ساتھ دیو پر حملہ آور ہو گیا۔ دیو گھبرا گیا، اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کہاں سے بچاؤ کرے۔ شہزادے نے طاق کر آخری وار کیا اور یوں دیو مارا گیا۔ شہزادہ شہزادی کو ساتھ لے کر کنویں سے باہر نکلا اور ایک شاندار جلوس کے ساتھ سلطنت واپس ہوا۔ وہاں دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور ساری رعایا نے خوشی سے جشن منایا۔ شہزادے نے مسکراتی ہوئی شہزادی سے کہا، اب جب بھی تم چاہو ہنس سکتی ہو، کیونکہ تمہاری ہنسی سے صرف پھول ہی نہیں کھلتے بلکہ یہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ جب شہزادی کی آزادی کے بعد شہزادہ اسے لے کر محل واپس آیا تو دیو اور ماں حیرت سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب تو یہ 6 ہو گئے ہیں۔ ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا، تجھ سے کچھ نہیں ہوگا دیو، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے سلامت لوٹ آتا ہے۔ اور ماں، جو کہ اصلی ولن تھی، اس نے پھر ایک اور چال چلی۔ ماں نے سر پر کپڑا لپیٹا اور سسکنے لگی، میں سول موئی، میں سول موئی۔ شہزادہ قریب آیا، ماں اب کیا چاہیے؟ ماں بولی، میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ ایک چارپائی پر باندھو اور سب مل کر سکون سے سو جاؤ، میں تمہیں ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے نادانی یا محبت میں خوشی سے مان لیا۔ وہ اپنے تمام وفادار ساتھیوں شیر، گل پکھنوں کا پرندہ، بھیڑیا، درخت کا پودا اور خود شہزادہ سب کو ایک ساتھ چارپائی پر لٹایا اور نیند کی وادی میں چلا گیا۔ تب ماں نے بھیانک کمبل اوڑھا اور شہزادے کو ڈرا کر بے ہوش کر دیا، پھر سب کو چارپائی سمیت گھسیٹ کر نہر میں ڈال دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ لیکن ایک درویش کنارے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب کو پانی سے نکالا اور جڑی بوٹیوں سے علاج کیا۔ جب شہزادہ ہوش میں آیا تو وہ کہنے لگا، مجھے کیوں جگایا؟ میں تو سکون سے اپنی ماں کی خواہش پر سو رہا تھا۔ درویش نے کہا، نہیں بیٹا، تمہیں میں نے زندہ کیا ہے، جگایا نہیں، تم مر چکے تھے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں کھل گئی اور اسے ماں اور دیو کی تمام سازشیں یاد آ گئیں۔ شہزادے نے دیو کا پیچھا کیا اور اسے ختم کر دیا، پھر واپس محل پہنچا۔ وہاں اس نے پورے محل کو آگ لگا دی۔ ماں جب چیختی چلاتی باہر نکلی تو اس نے دیکھا شہزادہ، اس کے ساتھی اور شہزادی درخت کے پودے کے گرد کھڑے ہیں۔ شہزادہ بولا، ماں تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اب تمہیں سزا ملے گی۔ سب ساتھی شیر، پرندہ، بھیڑیا ایک دائرے میں کھڑے ہو کر ماں کو ایک دوسرے کی طرف دھکیلتے رہے جیسے انصاف کی گھڑی آ گئی ہو۔ اسی دوران ماں کی روح نچڑ گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انصاف کی فتح اور محبت کی حکمرانی۔ اب شہزادہ اور شہزادی نے پوری سلطنت کو آباد کیا۔ شیر، پرندہ اور بھیڑیا اب طاقتور، سمجھدار اور شاہی محافظ بن چکے تھے۔ وہ سلطنت نہ صرف انصاف پر قائم ہوئی بلکہ جانور اور انسان مل کر اس کی حفاظت کرتے تھے۔ درخت، جو پہلے پودا تھا، اب ایک تناور جادوئی درخت بن چکا تھا۔ شہزادہ اور شہزادی اکثر اس کے نیچے کھڑے ہوتے، شہزادی مسکراتی اور اس کے منہ سے خوشبودار پھول گرتے جن میں بچے کھیلتے اور قہقہے گونجتے۔ یوں ظلم کا انجام ہوا، وفا کی جیت ہوئی اور محبت نے سب کچھ سنوار دیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔